अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल और करम से कलाम पाक की सूरह आले इमरान आप लोग सुन रहे हैं। और सूरह आले इमरान की आयत नंबर 134 और 135 और 136, ये 3 आयत आप हज़रात के सामने पेश की गई है, तिलावत की गई है। इन आयतों से पहले आपने पैगाम ये सुना था कलाम पाक का कि जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हैं, ऐसे लोगों पर अल्लाह रहम फरमाएंगे, और जिसके ऊपर अल्लाह रहम फरमाएंगे उन्हीं की मग़फ़िरत होगी, और जिनकी मग़फ़िरत होगी उन्हीं को जन्नत मिलेगी। कैसी जन्नत? जिसकी चौड़ाई आसमान और ज़मीन के बराबर, जो तैयार की गई है परहेजगारों के लिए, मुत्तकीन के लिए। आज के सबक में मुत्तकीन की सिफात बयान की गई है कलाम पाक से। अब तक आप हजरात ने मुत्तकीन के बारे में हदीसों से सुना होगा, बयानों से सुना होगा, उलमा से सुना होगा, लेकिन आज अल्लाह पाक के कलाम से खुद अपने कानों से सुनोगे कि कौन लोग मुत्तकीन हैं, किन लोगों को मुत्तकी कहा जाता है, कौन परहेजगार है, कौन जन्नत के हकदार है। उनकी सिफात बयान की जा रही है। सबसे पहली आयत में, जो आयत नंबर 34 है, इस आयत में उन लोगों की 3 सिफात बयान की गई। नंबर 1, कौन लोग मुत्तकी है? अल्लाह कहते हैं अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राई वद्दर्राई, जो अपने माल को फराखी में भी, तंगदस्ती में भी, और परेशानी में भी, खुशहाली में भी अपने माल को खर्च कर, तंगी में तंगी के एतबार से, फराखी में फराखी के एतबार से, अल्लाह की रजा के लिए अपने माल को खर्च कर। ये एक सिफत है। दूसरी सिफत ये बयान की गई कि जो अपने गुस्से को पी जाते हैं। कब? कि हमें किसी ने गुस्सा दिलाया, बुरा भला कहा, और हमने उस बुरे भले कहने के नतीजे में हम उससे अपना हक लेना जानते हैं, हम उससे लड़ना जानते हैं, हमारे अंदर ताकत है, बहादुरी है, लेकिन उसके बावजूद अपने आप को साइलेंट करके अपने गुस्से को दबाकर बैठ जाते हैं। तीसरी सिफत यह है कि लोगों की गलतियों को, लोगों के तकसीरों को वो लोग माफ करते हैं, दरगुजर करते हैं। ये 3 सिफात पहली आयत में बयान की गई। फरमाया अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राई वद्दर्रा, मुत्तकीन ऐसे लोग हैं जो खर्च करते रहते हैं, फ़िस्सर्राई खुशहाली में, फरागत में, मालदारी में, सब तर्जुमे हो सकते हैं, वद्दर्रा तंगदस्ती में, परेशानी में, तकलीफ में, हर एतबार से तकलीफ आए तब भी खर्च कर रहा है, काम नहीं चल रहा है फिर भी दे रहा है, अल्लाह के दीन पर, अल्लाह की रजा के वास्ते फिर भी अपने माल को जिस एतबार से भी उससे जितनी हिम्मत है खर्च कर रहा है। परेशानी है फिर भी अल्लाह को राजी करने की कोशिश में लगा हुआ। परेशानी है इंसान के ऊपर, तंगदस्ती है, तकलीफ है, बीमारी है, लेकिन अपने से जान को छोड़कर अल्लाह को राजी करना चाहता है माल के जरिए। ऐसे लोग, ये पहली सिफत है। अल्लाह हमारे अंदर ये सिफत पैदा करे। दुआ करते जाइए, कुरान की बरकत से इंशाअल्लाह दुआ कबूल हो। दूसरी सिफत बयान की वल काज़िमीन अल गैज़ा, और वो लोग मुत्तकीन हैं, ऐसे लोग मुत्तकीन हैं जो गुस्से को जब्त करने वाले हैं, पी जाने वाले, जो गुस्से को पी जाते हैं। देखो यहां उसका जिक्र नहीं है कि गुस्सा नहीं करना, गुस्सा आना इंसान की फितरत है। यहां गुस्से का ये नहीं कहा गया कि गुस्सा नहीं करना, बल्कि अल्लाह क्या कह रहे हैं, गुस्सा आए तो उसे पी जाना, जब्त कर लेना। हदीस शरीफ में क्या आया, बहादुर वो नहीं जो लोगों को पछाड़ दे, बहादुर वो है जो गुस्से को पी जाए। एक गुस्सा तो वो है कि मजबूरी है, मैं बदला नहीं ले सकता,
وہ بات اس کا ذکر نہیں ہے کہ سامنے والا طاقتور میں کمزور ہوں تو میں اپنے غصے کو پی رہا ہوں. یہ نہیں، میں بدلہ لے سکتا ہوں، طاقتور ہوں، میں مال کے اعتبار سے، جان کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے میں بدلہ لے سکتا ہوں. سامنے والا کمزور ہے لیکن پھر بھی کیا، غصے کو، وہ گالیاں دے رہا ہے لیکن کچھ بھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ عادت پیدا کی. ان کے یہ اخلاق تھے اور پھر یہ اخلاق منتقل ہوئے آپ کے صحابہ میں. کتابوں کے اندر واقعہ لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک باندھی تھی. وہ باندھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ وضو کرا رہی تھی. ایک مرتبہ وضو کرا رہی تھی. سیدنا علی ابن حسین رضی اللہ عنہ کا ایک عجیب واقعہ نقل کیا گیا ہے، امام بہقی رحمۃ اللہ نے نقل کیا ہے کہ ایک کنیز آپ کی باندھی آپ کو وضو کرا رہی تھی. اچانک پانی کا جو برتن تھا اس کے ہاتھ سے چھوٹا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اوپر گر گیا. اب سارے کپڑے بھیگ گئے، سارے کپڑے تر ہو گئے، بدن کے اوپر لوٹا گرا، سب کپڑے تر ہو گئے. تو ایسی صورت میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما کے اوپر جب یہ لوٹا گرا، یہ پانی گرا، تمام کپڑے تر بتر ہو گئے، بھیگ گئے. غصہ آنا تبھی اور تھا، غصہ آنا تھا ضرور. حضرت علی ابن حسین رضی اللہ عنہ کو غصہ آ گیا، اور غصہ جب آیا تو کنیز کو خطرہ لاحق ہو گیا. تو اس نے فوراً یہ آیت پڑھی وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ باندھیا نوکرانی بھی قرآن کریم کی کیا جاننے والی تھی. آج ہماری عورتوں کو الحمد کے معنی معلوم نہیں ہے. ان لوگوں کو قرآن کریم بھی معلوم تھا، قرآن کریم کے جو انہوں نے کیسے قرآن کریم کو سمجھا تھا. فوراً ذہن گیا اور فوراً حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک دم سے کیا پڑھا وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ. واقعہ لکھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تعالیٰ فوراً اپنے غصے کو پی گئے. آنکھیں جو لال ہو رہی تھی اور جو نکال رہے تھے آنکھیں، فوراً ایک دم سے اپنی نظروں کو نیچا کر لیا جب قرآن کریم کا یہ پیغام سنا کہ غصے کو پی جانے والے متقی نے. اور پھر آگے یوں لکھا، دوسرا جملہ پھر اس نے پڑھ دیا، اس باندھی نے دوسرا جملہ پھر سے پڑھ دیا. فرمایا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو نے فوراً اسے معاف بھی کر دیا. غصے کو پی گئے اور کہا کہ جا تجھے معاف کر. جب یہ آیت کا ٹکڑا سنا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ کے معاف کرنے والے لوگوں کو معاف کرنے والے عافیت اور سکون سے رہتے ہیں، اور معاف کر دیا. اور پھر کہنے لگی وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. جب یہ آیت پڑھی کہ اللہ احسان کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً کہا جا تو آزاد ہے، میں نے بھی تیرے اوپر احسان کر دیا. اللہ اکبر. ایک لوٹا پانی کا گرا، غصہ آیا، کلام پاک کے سامنے موم ہوتے چلے. آج ہمارے سامنے لوگ حدیث پڑھ دے، قرآن پڑھ دے، کتنا بڑا قول پڑھ دے، ہم تو اپنی انا کے اوپر تلے ہوئے ہیں. ہم تو اپنی ناک کو لے کر کے اور انا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. قرآن کیا کہہ رہا ہے، اللہ کو کیسے لوگ پسند ہے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں. اور اسی وجہ سے ہم پریشان ہیں. اسی وجہ سے یہ اتنے مقدمے جو چلے ہوئے ہیں کورٹ میں، کچہریوں میں، جو لد پد ہیں، یہ اسی وجہ سے ہم نے اپنے اخلاق حسنہ کو چھوڑ دیا ہے. پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد تو ہیں لیکن اولاد ہونے کا حق ادا نہیں کر پا رہے. ان کا کیا حق ہے، اولاد کے اوپر باپ کا کیا حق ہوتا ہے، کن کاموں کو لے کر چلا جاتا ہے، کن کاموں سے روکا جاتا ہے، اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں. اللہ کا کیا حق ہے، اللہ کیسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں. تو فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فوراً اس باندھی کو معاف کر دیا اور اسے آزاد بھی کر دیا. روح المعانی میں بھی یہ واقعہ لکھا ہے. لوگوں کی خطاؤں اور غلطیوں کو معاف کر دینا انسانی اخلاق میں ایک بڑا درجہ ہے، بڑا درجہ. آج ہمارے اندر کہاں ہے؟ اس کا ثواب آخرت میں نہایت اعلیٰ ہے. حدیث شریف میں اللہ کے پیغمبر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث میں کہ قیامت کے روز حق تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا. حق تعالیٰ کی طرف سے قیامت کے دن
اعلان ہوگا، غور سے سننے کی بات ہے حدیث، منادی آواز لگائے گا کہ جس شخص کا اللہ پر حق ہو وہ کھڑا ہو جا، جس شخص کا اللہ پر حق ہو وہ کھڑا ہو جا میدان۔ تو ایسی صورت میں تو اس وقت وہ لوگ کھڑے ہوں گے جنہوں نے لوگوں کے ظلم و جور کو دنیا میں معاف کیا۔ ایسے لوگ کھڑے ہوں جنہوں نے لوگ ان کے اوپر ظلم کر رہے ہوں، لوگوں کو معاف کر رہے ہوں۔ اللہ رب العزت کا ان کے اوپر ان لوگوں کا حق ہے کہ انہیں معاف کرے، کیونکہ جو اللہ کے بندوں کو معاف کرے گا، جو اللہ کے بندوں پر رحم کرے گا، حدیث شریف میں آیا اللہ اس پر رحم فرمائیں گے، جو اللہ کے بندوں کو معاف کرے گا اللہ اس کو معاف کرے گا۔ اور پھر دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا جو شخص یہ چاہے من سرہ ان یشرف لہ البنیان وترفع لہ الدرجات فلیعفو عن من ظلمہ ویؤتی۔ حدیث شریف میں آیا جو آدمی یہ تمنا رکھتا ہو کہ جنت میں میرا محل سب سے اونچا ہو، میرا درجہ اونچا ہو، جو بڑے بڑے محل اونچے اونچے درجے کا خواہش مند ہو، حدیث شریف میں آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو لوگ اس پر ظلم کرے اور ان کو معاف کرتا رہے اللہ رب العزت جنت کے اندر اس سے بہت اونچا محل عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اس حدیث پر اور قرآن کریم کے اس ٹکڑے پر عمل کی توفیق عطا۔ آگے فرمایا اور جس نے اس کو کبھی کچھ نہ دیا ہو اس کو بخشش اور ہدیہ دیا کرے، جس نے اس کو کبھی کچھ نہ دیا ہو اسے ہدیات پیش کرے، اسے بخشش کرے، اور جس نے اس سے ترک تعلقات کیا ہو یہ اس سے ملنے میں پرہیز نہ کرے، جو ہمارے سے تعلق توڑ رہا ہو ہم اس سے ملیں۔ یہی تو سکھا رہی ہے تبلیغ، کیا سکھا رہی ہے؟ جس سے تیری لڑائی ہو اس کا بھی دروازہ کھٹکھٹا، اسے معاف کر اور اس سے بات کر۔ وہ پڑے تیرے سے ملنا نہیں چاہتا، وہ تیرے سے منہ موڑتا ہے، وہ تیرے سے ترس روح ہوتا ہے، لیکن تو نہ، یہ اخلاق نہیں۔ پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے دروازے پر کتنی مرتبہ گئے، حالانکہ چچا تھوکتا تھا، گالیاں دیتا تھا، برا بھلا کہتا تھا، مارتا تھا، ترس روح ہوا کرتا تھا، لیکن اس کے دروازے پر جاتے رہے۔ یہ تھے وہ اخلاق جس کی وجہ سے مذہب اسلام پھیلا۔ قرآن کریم نے آگے فرمایا اور دوسرا جو واقعہ ہے والعافین عن الناس، یہ تو غصے کو ضبط کرنے والا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا واقعہ آپ کے سامنے۔ اب یہ جو العافین عن الناس، لوگوں کو درگزر کرنا، اس کے اوپر بھی واقعہ ہے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو معاف کیا ہے، درگزر کیا، غصے کو پیا ہے، اسی طریقے سے آپ کے صحابہ نے بھی ایسا کیا ہے۔ اس کی مثال میں نے آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی حضرت علی عنہ کو دی ہے۔ اسی طریقے سے صحابہ کو جن لوگوں نے دیکھا ہے وہ تابعین کہلائے ہیں، جیسے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی۔ امام اعظم ابو حنیفہ ہم سب جن کی ابتدا میں نماز پڑھتے ہیں اور جن کے ہم مقلد ہیں ان کا نام لیا جا رہا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا صحیح نام نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی۔ ان کے بارے میں واقعہ آیا ایک مرتبہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ گھر واپس آ رہے تھے بازار سے، ایک آدمی کھڑا ہوا بازار میں گالیوں پر گالیاں دے رہا تھا۔ کس کو؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ۔ برا بھلا گالیاں اور نہ جانے اور کیا کیا کہہ رہا تھا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ تو صحابہ کے شاگرد تھے، وہ تو اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر اور سنت رسول پر وہ تو دیوانے تھے، وہ تو عاشق تھے۔ کچھ نہیں کہا، سنتے رہے۔ جب وہ تھک گیا چپ چاپ گھر گئے۔ گھر جا کر کے کچھ اتنا بڑا تھال لیا گھر، اس میں کچھ سونے کے دینار، کچھ درہم بھر لیا اسے تھال، اور اس کے دروازے پر جس نے گالیاں دی تھی، جس نے برا بھلا کہا تھا، اس کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں۔ کون؟ امام اعظم ابو حنیفہ۔ دروازہ کھٹکھٹایا، وہ آدمی باہر نکل کر آیا، اس نے دیکھا امام اعظم۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے وہ تھال جس میں سونے کے دینار، جس میں درہم تھے، پیش کی۔ لو جی، آپ کے لیے میں ہدیہ لے کر آیا۔ کیوں؟ اس لیے لایا ہوں کہ آپ نے مجھے اپنی نیکیاں، اتنی قیمتی چیز تو نے مجھے دی، میں تجھے دنیا کی چیز نہ دوں۔ اللہ
यानी तूने जो मुझे बुरा भला कहा है, तूने अपनी नेकियां दी, तूने बुरा भला नहीं कहा। उस नेकियों का मैं एहसान करना चाहता हूँ। इतनी बड़ी दौलत तूने मुझे हदिया की, पेश किए, मेरी तरफ से भी ये छोटा सा हदिया पेश कबूल कर। अल्लाह, ये थे वो अखलाक। लिखा किताबों के अंदर कि हजरत इमाम आजम अबू हनीफा के इस रवैये से और इस एहसान से, वो अशरफियों का खान जो सामने किया, तो कहने लगे ये तहकीक इमाम आजम अबू हनीफा के इस मामले का इस कल्ब पर इतना असर पड़ा उस आदमी पर कि आइंदा को उस बुरी खसलत से हमेशा के लिए तौबा कर, हमेशा के लिए तौबा कर। अगर इमाम आजम भी आंख काट देते उसकी तरफ, वो कभी मान सकता था? हमेशा के लिए उसने तौबा की और वो आदमी गिड़गिड़ाया, रोया, और फिर ये लिखा किताबों के अंदर कि आइंदा उस बुरी खसलत से हमेशा के लिए तौबा करके इमाम साहब से माफी मांगी और यूं कहा कि इमाम साहब, मैं अब आपके दर्स में बैठा करूंगा, मैं आपका शागिर्द बनना चाहता हूं, जो उलूम आपके पास है मैं उसे हासिल करना चाहता हूं, जिसकी वजह से तुमने मेरे इतना मैंने आपको गुस्सा किया है, आपके ऊपर इतना मैंने गालियां दी, आपको बुरा भला कहा है, कौन सी आपके अंदर ताकत थी जिसकी वजह से आपने मुझे इतना बड़ा हदिया पेश कर रहे हैं और माफ कर दिया? मैं उस उलूम को हासिल करना चाहता हूं। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, ये थे वो अखलाक। उसको कुरान कह रहा है मुत्तकीन की सिफात ये है। आज कहाँ गए मुत्तकीन? आज हम नमाज पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, लेकिन ये अखलाक हमारे अंदर नहीं मिलते। अल्लाह हम सबको इन अखलाक पर अमल करें। अब सुनो, ये वाकई अपने जहन में रखो, कुरान को समझो, असल कुरान समझना है। फरमाया वलआफीना अनिन्नास, और लोगों से दरगुजर करने वाले, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और अल्लाह पाक ऐसे नेक लोगों को महबूब रखता है, पसंद करता है। अल्लाह की पसंद भी ढूंढो, सारी अपनी पसंद, अपनी पसंद के कपड़े, अपनी पसंद के जूते, अपनी पसंद की टोपी, अपनी पसंद की पगड़ी, सारी अपनी पसंद है। अरे अल्लाह की भी पसंद देखो। जिस रब ने हमें दो हाथ दिए, पांव दिए, ये जिंदगी दी, ये सब कुछ दो दे रखा है, उसकी भी तो कुछ चाहत होगी। ये है वो चाहत उसकी जो कुरान बयान कर रहा है। ये उसका कलाम जो सुनने की चीज है, ये है अमल करने की चीज है। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, कुरान ने ऐलान कर दिया है उन लोगों के लिए। वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन, और मुत्तकीन की मजीद सिफात सुनो। वो ऐसे लोग हैं, अगर कोई गुनाह कर बैठते हैं या कोई जुल्म बुरा काम कर बैठते हैं, फौरन शर्मिंदगी, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह मुझे माफ कर दे, फौरन अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाते हैं, जिक्र शुरू कर देते हैं, कभी वला हौला पढ़ते हैं मन में, ये नहीं दूसरों को सुनाने के लिए, अपने मन में कभी इस्तगफार पढ़ते हैं, कभी शर्मिंदा होते हैं, कांप जाते हैं जब कोई गुनाह कर बैठते हैं, जब कोई बुरा काम कर बैठते हैं। इसलिए यह है मुत्तकीन की सिफात। आज मुसलमान बुरा काम कर रहा है तो कर रहा है, गुनाह कर रहा है तो कर रहा है, न तौबा की तौफीक, न तौबा कर रहा है, न जिक्र कर रहा है, न इस बात पर पछतावा है कि मैंने बुरा काम किया, और अपना हुनर समझ रहा है। चाहे वो औरत हो, मर्द हो, बुरा काम कर रही है, अपने आप को अक्लमंद कहला रही है कि मुझे किसी को पता नहीं मैं किने क्या किया। नहीं मेरे भाई, ये मुत्तकीन की सिफात है। मुत्तकीन की सिफात कुरान ने यूं कहा है, वो अल्लाह का जिक्र करते हैं जब कोई गुनाह हो जाता है उनसे। फस्तगफरू, फिर अपने गुनाहों की माफी, लिजुनूबिहिम, अपने गुनाहों की फिर माफी मांगते हैं। क्या करते हैं? इससे पता है चला, अगर आपने कोई गुनाह किया है, कोई बुरा काम किया है, फौरन अल्लाह का नाम लो, सुबहान अल्लाह 10 मरतबा पढ़ो, कम से कम 3 मरतबा पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर कहो, ये अल्लाह का जिक्र। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो 2 मरतबा। ये पढ़ने के बाद फिर अल्लाह से हाथ उठाकर कहो, अल्लाह मुझे माफ कर। कुरान ये कह रहा है, वमन यगफिरु ज़ुनूबा इल्लल्लाह। देखो, ये ऐसा बादशाह है हमारा, ऐसा बादशाह है कि गुनाह हम कर रहे हैं, लेकिन हमें तरीका बता रहा है, ऐसे आना मेरे पास, इस तरह आना, माफी मांगने के लिए, डायरेक्ट नहीं कह देना आकर के मुझे माफ कर दो। बात तो वो भी सही है, लेकिन तरीका होना चाहिए हमें माफी मांगना। हमें तौबा का तरीका भी पता नहीं, तौबा कैसे मांगनी है, माफी में कैसे मांगनी है। पहले अल्लाह का जिक्र करो, उसके बाद अल्लाह के सामने कहो, अल्लाह मुझे माफ कर। जब अब्बा जी 2-4 मरतबा कहेगा, अब्बा मेरे अब्बा जी आप तो बहुत अच्छे हैं, आप मुझे माफ कर दो, तभी तो अब्बा माफ करेगा। और डायरेक्ट कह दो, अब्बा मुझे माफ कर दे, चल बजा अपने घर, आया माफी मांगने वाला। 2-4 मरतबा मीठे बोल अब्बा की तारीफ कर, अब्बा तुम बहुत अच्छे हो, आपने तो बहुत
پہلے بھی معاف کیا ہے، اب کہ ایک بار اور معاف کر دو۔ اور اللہ تو ایسے ہیں، ہماری تو عادت یہ ہے کہ ہم نے 2 مرتبہ اگر کسی غلطی دیکھ لی، تیسری بار جا اپنے گھر چل پڑے ہٹ۔ اللہ ایسے نہیں ہے، جتنی مرتبہ بھی اللہ سے کہو گے پھر کہیں گے نہیں میرے بندے کوئی بات نہیں، ہم معاف کر دیں گے۔ اس لیے فرمایا فاستغفروا لذنوبہم، پھر معافی طلب کرو اپنے گناہوں پر۔ ومن یغفر الذنوب الا اللہ، واقعی اللہ کے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ ولم یصروا، اور متقین لوگ گناہوں پر اڑتے نہیں ہیں، اڑتے نہیں ہیں۔ آج ہم اگر فلمیں دیکھ رہے ہیں تو فلمیں دیکھ رہے ہیں، گانے سننے تو سن رہے ہیں، یہ متقین کی صفات نہیں ہے۔ ارے ایک آدھی مرتبہ ہو گیا، وہ اڑنا نہیں۔ جو ہم کام کر رہے ہیں، جس گناہ پر ہم اٹکے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، اس پر کھڑے ہوئے ہیں، چاہے ہمیں کوئی کتنا ہی سمجھا لے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ متقین کی صفات نہیں۔ متقین صفت یہ ہے کہ وہ گناہوں پر اڑتے نہیں ہیں۔ گناہوں پر اڑنے کا مطلب وہ گناہوں کو بار بار کرتے نہیں ہیں، ہو جائے پھر معافی مانگ لیتے ہیں، اگر پھر اتفاق ہو جائے پھر معافی مانگ لیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ابھی کیا پھر سے شروع، یہ نہیں، یہ تو بڑی خطرناک بات ہے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، اور اس طرح کی توبہ سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ توبہ نہیں ہے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، اور وہ لوگ اپنے فعل پر اصرار نہیں کرتے، اور وہ جانتے ہیں اللہ رب العزت کو، اور وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ ہم نے گناہ کیے ہیں۔ یعنی جو گناہ کیے ہیں، متقین لوگ اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے روتے ہیں، اگرچہ انہوں نے 10 سال ہو گئے وہ گناہ کیا تھا، پھر بھی روتے ہیں اسے یاد کر کے۔ اللہ ایک مرتبہ میں نے وہ کیا تھا، اللہ اسے بھی معاف کر۔ پھر سے یاد کرتے ہیں، اللہ میں نے ایک مرتبہ بالغ ہونے کے بعد یہ گناہ کیا تھا۔ گناہوں کو یاد رکھنا چاہیے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے، کبھی تہجد میں، کبھی رمضان میں، جس وقت بھی موقع ملے اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے، اور گناہوں کو یاد کر کے ایسا نہیں کہ میں بھول گیا، میں نے تو گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ تو رب العزت سب لکھوا رکھے ہیں، وہ جانتے ہیں۔ آگے فرمایا اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہی لوگ ہیں جن کا بدلہ مغفرت ہے۔ اب اللہ نے دیکھو آگے اعلان کر دیا، جو اس طرح کی توبہ کرے گا، جس طریقے سے قرآن کہہ رہا ہے کہ غصے خرچ کرتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں درگزر کرتے ہیں، پھر آگے کیا کہا، گناہ کرتے ہیں، کوئی ظلم کر بیٹھتے ہیں، اس کے اوپر پھر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ سے کہتے ہیں اللہ مجھے معاف کر دو، اللہ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ کہتے ہیں انہی لوگوں کی مغفرت، انہی لوگوں کا بدلہ مغفرت ہے من ربہم، ان کے رب کی طرف سے۔ اور کیا ہے، وَجَنَّاتٌ تَجْرِی، ایسے باغات ہیں جن کے نیچے مِن تَحْتِہَا الْأَنْہَار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، اللہ کہتے ہیں چھینی نہیں جائے گی کبھی۔ یہ کہ سمجھنے لگو ایک بار اگر جنت میں چلے گئے، مغفرت کر دی، پھر ہمارا قول بدلا نہیں جاتا۔ اللہ نے اگر ایک بار کہہ دیا مغفرت، ساری دنیا مل کر کچھ ہی کہتی رہے اگر کوئی اس قول کو بدل کے دکھا دے۔ اس لیے اللہ سے ایک بار کہلوا دو بس۔ اور اللہ نے ایک بار اگر جنت دے دی، خالدین فیہا، قرآن کہہ رہا ہے، بار بار کہہ رہا ہے، ہمیشہ ہمیش ہے، ہمیشہ ہمیش، یہ نہیں کہ تو نے بہت کھا لیا چل باہر نکل، ایسا نہیں ہے، ہمیشہ ہمیش۔ جوانی ہے تو جوانی، جو آپ کو چاہیے وہ ہمیشہ ہمیش رہے گا۔ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی محنت کرنے والوں کا اجر کیا ہی اچھا ہے، جو ایسی محنت کرتے ہیں کہ توبہ کرتے ہیں، اللہ کو معافی مانگتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نمازوں کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، نماز، قرآن اللہ کا ذکر ہے، اور تسبیحات کی پابندی صبح شام کی، یہ سب کیا ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ اور گناہ ہو جائے فوراً اللہ کا ذکر شروع کر دو، سبحان اللہ، ایک تسبیح پڑھ دو، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ پڑھ لو۔ یہ اس کے بعد پھر اللہ سے معافی مانگو، انشاءاللہ معاف ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کو۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔